حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں لب لہجہ اردو بائی علی حیدر۔ آج کا عنوان فعل ہے اور اس کی اقسام۔ چلیے چلتے ہیں، فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو زمانے یا وقت کے ساتھ ظاہر کرے، جیسے میں جاتا ہوں، وہ گیا، تو جائے گا۔ ان جملوں میں جاتا ہوں، گیا، جائے گا فعل ہے۔ اب فعل کے ساتھ دوسری چیز آتی ہے، وہ ہے فاعل۔ فاعل یعنی کہ جو کام کرنے والا ہو۔ مفعول جس پہ کام کیا جاتا ہو یا جس کے ذریعے کام کیا جاتا ہو، وہ مفعول کہلاتا ہے۔ جیسے علی کتاب پڑھتا ہے، اس جملے میں فاعل علی ہے، مفعول کتاب، جبکہ فعل جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ پہلی قسم فعل ماضی ہے۔ وہ فعل ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، جیسے حامد نے کھانا کھایا، وہ ہمیشہ دیر سے آتا تھا، استاد سبق پڑھا رہا تھا۔ ان جملوں میں کھایا، آتا تھا، رہا تھا فعل ماضی ہیں۔ چلتے ہیں فعل کی اگلی قسم پر، جو ہے فعل حال۔ وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، جیسے میں اسکول جاتا ہوں، بچے کھیل رہے ہیں، پرندہ اڑ رہا ہے۔ ان جملوں میں جاتا ہے، کھیل رہا ہے، اڑ رہا ہے فعل حال ہیں۔ اگلی جو فعل کی قسم ہے وہ ہے فعل مستقبل۔ وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، جیسے وہ لاہور جائے گا، میچ کل ہوگا، تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ ان جملوں میں جائے گا، ہوگا، بولو گے فعل مستقبل ہیں۔ اگلی چلتے ہیں، یہاں پر کچھ چیز آپ کو بتاتا چلوں، جیسے گردان کیا ہوتا ہے، واحد غائب کیا ہوتا ہے، جمع غائب، حاضر جمع حاضر، متکلم جمع متکلم، ان کے بارے میں تھوڑا بتاؤں کہ گردان کو اردو گرامر میں حرف جار یا حرف متعلقہ کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ واضح کرتے ہیں کہ کس چیز کی سمت، رخ یا تعلق ہو رہا ہے۔ واحد غائب شخص غائب یا غائب روح ہوتا ہے۔ جمع غائب غائبوں، جس کی جمع ہے جو کسی موجودہ جگہ یا وقت پر موجود نہیں ہو۔ واحد حاضر شخص جو موجود ہوتا ہے۔ جمع حاضر اس کی جمع حاضرین ہے، جو کسی موجودہ جگہ یا وقت پر موجود ہو۔ واحد متکلم شخص جو بات کرتا ہے۔ جمع متکلم کیا ہوتا ہے؟ اس کی جمع متکلمین ہے، جو بات کرتے ہیں۔ فعل کی اقسام یہاں تک ختم ہوئی۔ ابھی فی الحال جو ہے ہم چلیں گے فعل ماضی کی اقسام کی طرف۔ فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی پہلی قسم ہے فعل ماضی مطلق۔ وہ فعل ہے جو کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں ظاہر کرے، لیکن اس سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ کام زمانہ قریب میں ہوا ہے یا زمانہ بعید میں، جیسے اس نے گاڑی خریدی، میں نے کھانا کھایا، اسے انعام ملا۔ ان جملوں میں یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ کام ہو چکا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کام ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے یا پھر اس کو عرصہ ہو چکا ہے۔ بات کریں گے فعل ماضی مطلق بنانے کے لیے مصدر کی علامت نہ ہٹا کر آخر میں الف یا یہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے بھاگنا سے بھاگا، کھانا سے کھایا وغیرہ۔ اس کی گردان یعنی کہ اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ واحد غائب، واحد غائب کو ہم کیسے کہیں گے؟ وہ دوڑا۔ جمع غائب وہ دوڑے۔ واحد حاضر تو دوڑا۔ جمع حاضر تم دوڑے۔ واحد متکلم میں دوڑا۔ جمع متکلم ہم دوڑے۔ فعل ماضی قریب وہ فعل جو کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے قریب کے زمانے میں ظاہر کرے، جیسے میں نے پانی پیا ہے،
مالی نے پودا لگایا ہے، اس نے گانا گایا ہے۔ ان جملوں میں کام کا کرنا یا ہونا قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں ظاہر ہوتا ہے۔ فعل ماضی قریب بنانے کے لیے مصدر کی علامت نہ ہٹا کر آخر میں الف یا یہ لگائیں۔ اس کے بعد ہے، ہیں، ہو، ہوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھا ہے، بولنا سے بولے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر اس کے کردان دیکھ لیتے ہیں۔ واحد غائب کا جملہ تو دوڑا ہے، جمع غائب وہ دوڑے ہیں، واحد حاضر تو دوڑا ہے، جمع حاضر تم دوڑے ہو، واحد متکلم میں دوڑا ہوں، جمع متکلم ہم دوڑے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس فعل ماضی کی اگلی قسم ہے، وہ ہے فعل ماضی بعید۔ یہ وہ فعل ہے جو کسی کام کا کرنا یا ہونا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں ظاہر کرے، جیسے میں نے پانی پیا تھا، مالی نے پودا لگایا تھا، اس نے گانا گایا تھا۔ ان جملوں میں کام کا کرنا یا ہونا بعید یعنی دور کے گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ فعل ماضی بعید بنانے کے لیے مصدر کا نہ ہٹا کر الف یہ لگائیں، اس کے بعد تھا، تھے، تھی کا اضافہ کر دیں، جیسے لکھنا سے لکھا تھا، بولنا سے بولے تھے۔ چلیں اس کی یہاں پر ہم گردان دیکھ لیتے ہیں۔ واحد غائب وہ دوڑا تھا، جمع غائب وہ دوڑے تھے، واحد حاضر تو دوڑا تھا، جمع حاضر تم دوڑے تھے، واحد متکلم میں دوڑا تھا، جمع متکلم ہم دوڑے تھے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ فعل ماضی استمراری اگلی قسم ہے۔ استمراری کا مطلب ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ وہ فعل ہیں جو کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار یا بار بار ظاہر کرے، جیسے وہ گایا کرتے تھے، وہ گاتا تھا، وہ گا رہا تھا۔ ان جملوں میں کام کرنا یا ہونا بار بار مسلسل ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ فعل ماضی استمراری بنانے کے لیے مصدر کا نہ ہٹا کر آخر میں تا، تھا، رہا، تھا یا کرتا تھا لگاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ واحد غائب وہ دوڑتا تھا، جمع غائب وہ دوڑتے تھے، واحد حاضر تو دوڑتا تھا، جمع حاضر تم دوڑتے تھے، واحد متکلم میں دوڑتا تھا اور جمع متکلم ہم دوڑتے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے جو قسم ہے ماضی کی وہ ہے فعل ماضی شکیہ۔ فعل ماضی شکیہ وہ فعل ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک کا اظہار کرے، جیسے وہ گیا ہوگا، اس نے کہا ہوگا۔ ان جملوں میں کام کا کرنا یا ہونا شک کو ظاہر کرتا ہے۔ فعل ماضی شکیہ بنانے کے لیے مصدر کی علامت نہ ہٹا کر آخر میں ہوگا، ہوں گے لگاتے ہیں۔ چلیں اس کی یہاں پر گردان دیکھ لیتے ہیں۔ واحد غائب تو دوڑا ہوگا، وہ دوڑے ہوں گے، وہ دوڑا ہوگا، تم دوڑے ہوگے، میں دوڑا ہوں گا، ہم دوڑے ہوں گے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس اگلی قسم ماضی کی فعل ماضی تمنائی شرطی۔ فعل ماضی تمنائی شرطیہ وہ فعل ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کی خواہش کا اظہار کرے یا اس پر شرط عائد کرے، جیسے کاش میں جہاز کی سیر کر سکتا، اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے۔ ان جملوں میں پہلا جملہ تمنائی ہے اور دوسرا جملہ شرطیہ ہے۔ فعل ماضی تمنائی یا شرطیہ بنانے کے لیے مصدر کی علامت نہ ہٹا کر آخر میں تا یا ہوتا لگاتے ہیں، جیسے کرنا سے کرتا، جانا سے جاتا، آنا سے آیا۔ چلیں آگے اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں جملہ تمنائی ہے اور واحد غائب کاش تو دوڑتا، جمع غائب کاش وہ دوڑتے، واحد حاضر کاش وہ دوڑتا، جمع حاضر کاش تم دوڑتے، واحد متکلم کاش میں دوڑتا،
جمع متکلم کاش ہم دوڑتے۔ اب دوسری گردان دیکھیں جملہ شرطیہ والے کی۔ واحد غائب اگر تو دوڑتا، جمع غائب اگر وہ دوڑتے، واحد حاضر اگر وہ دوڑتا، جمع حاضر اگر تم دوڑتے، واحد متکلم اگر میں دوڑتا، جمع متکلم اگر ہم دوڑتے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس فعل حال ہے۔ فعل حال بنانے کے لیے مصدر کا نہ ہٹا کر اس کی جگہ تا ہے، رہا ہے لگاتے ہیں۔ جیسے دوڑنا مصدر سے دوڑتا ہے، دوڑ رہا ہے۔ اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر واحد غائب وہ دوڑتا ہے، جمع غائب وہ دوڑتے ہیں، واحد حاضر تو دوڑتا ہے، جمع حاضر تم دوڑتے ہو، واحد متکلم میں دوڑتا ہوں، جمع متکلم ہم دوڑتے ہیں۔ واحد غائب کا ایک اور جملہ وہ دوڑ رہا ہے، جمع غائب وہ دوڑ رہے ہیں، واحد حاضر دوڑ رہا ہے، تم دوڑ رہے ہو، جمع حاضر تم دوڑ رہے ہو، واحد متکلم میں دوڑ رہا ہوں، جمع متکلم ہم دوڑ رہے ہیں۔ متفرق افعال، یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں فعل مضارع۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ اور جانے والے دونوں زمانے حال و مستقبل میں ظاہر ہوتا ہو۔ جیسے تم آؤ، میں آؤں، وہ آئے۔ فعل مضارع بنانے کے لیے مصدر کی علامت نہ ہٹا کر آخر میں بڑھیے بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے دوڑنا سے دوڑے، آنا سے آئے۔ اس کی یہاں پر گردان دیکھ لیتے ہیں۔ واحد غائب وہ دوڑے، جمع غائب وہ دوڑیں، واحد حاضر تو دوڑے، جمع حاضر تم دوڑے، واحد متکلم میں دوڑوں، جمع متکلم ہم دوڑیں۔ فعل امر، فعل امر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا حکم کے معنی میں ظاہر ہو۔ جیسے بیٹھ کر پانی پیو، شور مت کرو، آہستہ بولو۔ مصدر کی علامت نہ ہٹانے سے فعل امر بن جاتا ہے۔ جیسے کھانا سے کھا، بولنا سے بول۔ اس کی گردان دیکھیں پر واحد حاضر تو دوڑ، جمع حاضر تم دوڑو۔ اگلا ہے فعل نہیں۔ فعل نہیں کا مطلب روکنا ہے۔ یہ وہ فعل ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو روکنے کے لیے بولا جائے۔ جیسے دھوپ میں نہ پھرو، جھوٹ مت بولو۔ فعل نہیں بنانے کے لیے فعل امر سے پہلے نہ یا مت لگا دیتے ہیں۔ جیسے پڑھ سے پہلے مت لگانے سے مت پڑھ فعل نہیں بن جاتا ہے۔ فعل نہیں کی یہاں پر گردان ہے۔ واحد حاضر تو نہ دوڑ، جمع حاضر تم نہ دوڑو۔ کہنے بولنے کے لحاظ سے فعل کی قسم فعل مثبت۔ یہ وہ فعل ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے نسرین نے کھانا پکایا، طاہر ورزش کرنے جائے گا، ندیم اسکول جاتا ہے۔ فعل منفی، یہ وہ فعل ہے جو کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کو ظاہر کرے۔ جیسے نسرین نے کھانا نہیں پکایا، طاہر ورزش کرنے نہیں جائے گا، ندیم اسکول نہیں جاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں فعل منفی کے لیے فعل مثبت سے پہلے نہ یا نہیں لگاتے ہیں۔ نوٹ: نہ کا استعمال فعل مضارع اور فعل تمنائی میں فعل منفی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ فعل استفہامیہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے یا کیا گیا ہو۔ جیسے کیا امجد نے کھانا کھا لیا ہے، کیا وہ اسکول جاتا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ فاعل کے لحاظ سے فعل کی اقسام: فعل معروف، فعل معروف کا مطلب معلوم یا مشہور ہے۔ یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے۔
جیسے صادق نے کپڑا خریدا، اکرم نے کبوتر پکڑا۔ ان جملوں میں صادق اور اکرم فاعل معروف ہیں اس لیے کہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ خریدا اور پکڑا فعل معروف ہے۔ یہاں پر فعل مجہول اگلا آ جاتا ہے۔ فعل مجہول کا مطلب نامعلوم، گمنام ہے۔ یہ وہ فعل ہے جس کا مفہوم تو معلوم ہے لیکن فاعل کا علم نہیں ہے، جیسے کپڑا خریدا گیا، طوطا پکڑا گیا۔ ان جملوں میں معلوم نہیں کپڑا کس نے خریدا اور طوطا کس نے پکڑا۔ چونکہ فاعل کا ہمیں علم نہیں اس لیے خریدا گیا اور پکڑا گیا فعل مجہول ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام: فعل لازم، لازم کا مطلب ضروری ہے۔ یہ وہ فعل ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کرتا ہے۔ فعل لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی فاعل کے ساتھ نے لگایا جاتا ہے، جیسے بچہ رویا، میں بولا، وہ چلا گیا۔ اگلی جو ہے فعل متعدی ہے۔ یہ وہ فعل ہے جس میں فاعل کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے مالی نے پھول توڑا، حمید نے خط لکھا۔ ان جملوں میں مالی اور حمید فاعل ہیں، جب توڑنے اور لکھا فعل ہے، جبکہ پھول اور خط مفعول ہیں۔ اگر مفعول کو جملے میں استعمال نہ کیا جائے تو جملے نامکمل ہوں گے، جیسے مالی نے توڑے، حمید نے لکھا۔ For watching my video, if you like this video, like, share and subscribe my channel. میری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اشتراک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میں ہوں علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں لب و لہجہ اردو بائی علی حیدر۔ اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ہمارا مذکر مؤنث اور تذکیر و تانیث کی درستگی۔ صحیح ہے؟ آج ہم یہاں پر سیکھنے والے ہیں مذکر مؤنث کیا ہوتے ہیں اور تذکیر و تانیث جو ہے کی درستگی کیسے کی جا سکتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے سامنے ہے مذکر مؤنث میں مذکر وہ اسم جو نر بولا جائے، جیسے کہ بادشاہ، لڑکا، گھوڑا۔ صحیح ہے؟ اس کے علاوہ یہاں پر اس کی چند مثالیں ہمارے پاس جملے میں موجود ہیں۔ جہانگیر انصاف پسند بادشاہ ہے، یہ لڑکا بہت شرارتی ہے، یہ عربی نسل کا گھوڑا ہے۔ اس میں یہاں پر جو مذکر ہے وہ کون سا ہے؟ بادشاہ ہے، لڑکا اور گھوڑا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس مؤنث آ جاتا ہے۔ مؤنث وہ اسم جو مادہ بولا جائے، جیسے کہ ملکہ، لڑکی، گھوڑی۔ اس میں ہمارے پاس چند مثالیں موجود ہیں جملے کی شکل میں۔ وہ ہے نور جہاں ہندوستان کی ملکہ تھیں، یہ نیک لڑکی ہے، یہ گھوڑی تیز بھاگتی ہے۔ اس میں مؤنث جو ہیں وہ ہیں لڑکی، ملکہ اور گھوڑی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس مذکر مؤنث کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی ہے مذکر مؤنث حقیقی اور دوسری ہے مذکر مؤنث غیر حقیقی۔ مذکر مؤنث حقیقی: مذکر مؤنث حقیقی وہ جاندار اسماء جن میں نر اور مادہ کا قدرت نے جوڑ پیدا کیا ہو، مذکر و مؤنث حقیقی کہلاتے ہیں، جیسے شیر شیرنی، مرد عورت، گائیں بیل، چڑیا چڑا وغیرہ۔ دوسرا ہمارے پاس ہے مذکر مؤنث غیر حقیقی۔ چونکہ بے جان اسماء کے نر اور مادہ نہیں ہوتے، اس لیے اہل زبان کی بول چال کے مطابق ان اسماء کے مذکر و مؤنث ہونے کا تعین کیا جاتا ہے۔ ایسے اسماء کو غیر حقیقی مذکر مؤنث کہا جاتا ہے، جیسے اخبار، دن، کتاب، موتی وغیرہ۔ مذکر مؤنث بنانے کے طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ بعض انسان و حیوان میں مذکر مؤنث کے لیے الگ الگ الفاظ موجود ہیں، وہ اسی طرح بولے جائیں گے، جیسے باپ، ماں، بھائی، بہن، میاں، بیوی وغیرہ۔ دوسرا،
بعض انسانی رشتوں میں مذکر کے آخر میں الف یا ہے ہو تو اسے یہ سے بدل کر مؤنث بنا لیتے ہیں، جیسے بیٹا بیٹی، لڑکا لڑکی، بچہ بچی وغیرہ۔ تیسری ہمارے پاس ہے اگر مذکر کے آخر میں یہ یا الف ہو تو اسے نون سے بدل کر مؤنث بنا لیتے ہیں، جیسے پڑوسی کا پڑوسن، پنجابی کا پنجابن، دلہا کا دلہن وغیرہ۔ چوتھا ہے بعض اوقات مذکر کے آخر میں نون یہ بڑھا کر مؤنث بنا لیتے ہیں، جیسے جادوگر کا بن جائے گا جادوگرنی، فقیر کا بن جائے گا فقیرنی، نوکر کا بن جائے گا نوکرانی وغیرہ۔ اب یہاں پر ہم چلتے ہیں پانچویں کی طرف۔ پانچواں کیا ہے؟ بعض اسم مذکر کے آخر میں ہے بڑھا کر مؤنث بنا لیتے ہیں، جیسے شاعر کا ہو جاتا ہے شاعرہ، والد کا ہو جاتا ہے والدہ، مریض کا ہو جاتا ہے مریضہ وغیرہ۔ اور ہمارے پاس چوتھا آ جاتا ہے کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے کوا، مچھر، الو، جگنو، خرگوش وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ساتواں موجود ہے کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے چیل، گلہری، چھپکلی، بطخ، لومڑی، مچھلی وغیرہ۔ آٹھواں ہے ہمارے پاس بے جان اشیاء میں بھاری اور بڑی چیزیں مذکر بولی جاتی ہیں، جیسے پہاڑ، ٹوکرا، دریا وغیرہ، جبکہ چھوٹی اور ہلکی چیزیں مؤنث بولی جاتی ہیں، جیسے پہاڑی، ٹوکری، ندی وغیرہ۔ نواں اصول ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے اللہ، رحمان، رحیم۔ اس کے علاوہ دسواں ہے ہمارے پاس دنوں کے نام سوائے جمعرات کے مذکر بولے جاتے ہیں، باقی جمعرات جو ہے وہ مؤنث ہیں۔ 11ویں پہ چلتے ہیں۔ 11واں ہمارے پاس ہے مہینوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد 12واں ہے ہمارا دریاؤں، پہاڑوں، ستاروں، سیاروں، درختوں، شہروں، ملکوں، پھولوں، رنگوں، اخباروں، سالوں، سب کے اسماء مذکر بولے جاتے ہیں۔ زبانوں کے اسماء جیسے انگریزی، اردو، پنجابی وغیرہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ اور 14واں اصول ہے نمازوں، کتابوں، دالوں وغیرہ کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں۔ 15واں اصول سوائے چاندی کے تمام دھاتوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں۔ اور 16واں اصول ہے عربی کے ہے یا تے پر ختم ہونے والے تمام اسماء مؤنث بولے جاتے ہیں۔ اب مذکر اسماء ہمارے سامنے ہیں، جیسے کہ درد، خواب، ٹکٹ، بازار، بخار، بستر، برس، اخبار، انعام، مرہم، مرض، وضو، ہفتہ، ہوش، کھیل، فرش، دریا، دہی، دل، علم، قلب، یہ سارے مذکر اسماء ہیں۔ اب یہ کچھ آپ کے سامنے مؤنث اسماء: چھت، آفت، شرم، آہٹ، جھاڑو، آواز، اردو، صبح، بہار، عقل، بھیڑ، فوج، برسات، ہوا، بارش، نماز، بکواس، جنت، پیاس، سائیکل، تصویر، کیچڑ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مؤنث اسماء ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ اسم ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ کون سے اسم ہیں یہ دیکھیے گا: اژدہا، باز، بگلا، جگنو، چکور، چیتا، خرگوش، طوطا، الو، کچھوا، کوا، مگرمچھ، مچھر، نیولا، یہ سارے جو اسم ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا جو ہے ہمارے پاس یہ اسم ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ کون سے اسم ہیں یہ آپ کے سامنے رہے، جیسے کہ بھیڑ، لومڑی، بطخ، چیل، چمگادڑ، چھپکلی، فاختہ، کوئل، گلہری۔ اس کے علاوہ مچھلی، مرغابی، مینا۔ یہاں تک ہماری ویڈیو تھی۔
thanks for watching my video. If you like this video, like, share and subscribe my channel. मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इश्तराक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. शुक्रिया. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली हैदर. आप देख रहे हैं लबो लहजा उर्दू बाय अली हैदर. आज का उन्वान है हमारा, वो है ईमेल. उन्वान हमारा ईमेल है. ईमेल क्या है और कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम जानेंगे. चलिए चलते हैं अपने उन्वान की तरफ. ईमेल का तारुफ. ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है, एक डिजिटल पैगाम रसाई का ज़रिया है. इसके ज़रिए हम कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए पैगामात भेज और वसूल कर सकते हैं. ईमेल ने खतूत लिखने और भेजने के पुराने तरीक़ों की जगह ले ली है और ये फौरी और मौसर है. चले आगे चलते हैं. यहाँ पर चंद हिदायत. ईमेल लिखने का तरीका. पहला आता है ईमेल एड्रेस. सबसे पहले हमें वसूल कंदा का ईमेल एड्रेस मालूम होना चाहिए. मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक ईमेल दिया हुआ है. आगे चलते हैं. आगे हमारे पास है दूसरा सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट लाइन में मुख्तसर और वाज़ेह तौर पर इस बात का ज़िक्र करें कि ईमेल किस बारे में है, जैसे दरख्वास्त बराए नौकरी या मीटिंग या शेड्यूल. तीसरा है सलाम. ईमेल की शुरुआत एक दोस्ताना सलाम से करें, जैसे अस्सलाम वालेकुम या मोहतरम या मोहतरमा. ऐसे आप इसका आगाज़ कर सकते हैं. यहाँ पर चौथा जो है वो क्या है, वो है ईमेल का मवाद. अब असल पैगाम लिखिए. यहाँ आपको चाहिए कि मुख्तसर, वाज़ेह और मुतालिका मालूमात फ़राहम करें. मसलन मोहतरम जनाब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. मैं ये ईमेल आपको अपनी दरख्वास्त बराए नौकरी के सिलसिले में भेज रहा हूँ. बराए करम मेरी दरख्वास्त को मुंसलिक दस्तावेज़ात का जायज़ा लें. शुक्रिया. चलें आगे चलते हैं. पाँचों इख्तिताम में ईमेल के इख्तिताम पर शुक्रिया या नेक तमन्नाओं के साथ ख़त्म करें, जैसे नेक तमन्नाएँ या फिर शुक्रिया. आखिर में अपना नाम और अगर ज़रूरी हो तो अपना राब्ता नंबर भी शामिल करें. यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मिसाल लेते हैं. हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ. ईमेल को हम यहाँ पर कंपोज पे क्लिक करेंगे. पहले आपके लिए बताता चलूँ कि इसके लिए आपका जीमेल एड्रेस बना होना चाहिए. उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, जिसको आप भेजना चाह रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस आपको पता हो. 2 में जो है वहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे. सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट जैसे हमने पहले बताया कि यहाँ पर आप अपना उन्वान लिखेंगे या फिर जिस वजह से आप ये ईमेल कर रहे हैं वो यहाँ पर आप डालेंगे. सही है. जैसे एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर ऐसी दरख्वास्त लिखी है बराए नौकरी. सही है. अब उसके बाद सिंपल यहाँ पर अगली जो चीज़ है ना वो है कंपोज ईमेल. कंपोज ईमेल जो है इसमें आप क्या करेंगे, शुरुआत यहाँ पर आपने करनी है अस्सलाम वालेकुम से. सही है. कोई भी ग्रीटिंग्स हो गई, कोई भी मतलब कि अदब व आदाब से आपने स्टार्ट करना है. अब उसके बाद सिंपल यहाँ पर अपने सलाम के बाद, यहाँ पर सलाम से पहले आप डेट वगैरह भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं. वैसे यहाँ पर क्योंकि ईमेल है तो ईमेल में ख़ुद ब खुद आ जाती है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं. सलाम के बाद अपना जो है नफ्स मज़मून यानी कि जो मेन मकसद है वो आप यहाँ पर लिखेंगे. ये ईमेल आपने क्यों लिखा है. सही है. मैंने तो ऐसे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे जुमले ऐसे लिख दिए हैं. तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, जब ये आप ईमेल लिख चुके हैं यानी कि आपको मुकम्मल ये अंदाज़ा हो जाए कि आपने जो लिखा है वो कामिल है, उसके बाद आप यहाँ पर शुक्रिया लगा सकते हैं आखिर में. शुक्रिया चाहिए या कोई तमन्ना का इजहार कर सकते हैं कि भाई आप मेरा इस ईमेल को देखकर आप मेरी दरख्वास्त को कबूल करेंगे, ये हो सकता है. सही है. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लास्ट में हम अपना नाम वगैरह लिखेंगे. अगर आप नंबर देना चाहें तो नंबर भी दे सकते हैं. सही है. अगर वो सब करने के बाद ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इस पर आके आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ईमेल जिसको आप भेजना चाह रहे थे वहाँ सेंड हो जाएगा. अब उसके बाद यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं. ये देखें हमारा यहाँ पर ईमेल जो है वो सेंड हो चुका है और बस उसके बाद ये रिप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर उन्वान ख़त्म होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. If you like this video, like, share and subscribe my channel and press the bell icon. मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
تو اشتراک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اور ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے. شکریہ.